میرے سسر سارا دن تہانے میں بیٹھے رہتے اور پھر رات کو باہر نکلتے، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ رات کو جب باہر نکلتے تو جس بھی گھر کے آگے سے مٹی لے کر کھاتے اس گھر میں ترقی اور خوشحالی آ جاتی۔ لوگ تو ان کے سامنے سر بھی نہیں اٹھاتے تھے، لیکن مجھے اپنے سسر کے نیک ہونے پر شک تھا، کیونکہ انہیں تو قرآن پاک اور نماز بھی پڑھنی نہیں آتی تھی۔ ایک دن جب وہ تہانے میں گئے تو میں بھی چھپ کر انہیں دیکھنے لگی، اور پھر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرے سسر تو… میرا نام رابعہ ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے۔ ہم دو بہن بھائی ہیں۔ میرے بھائی کا نام حسن ہے، وہ پڑھائی میں ٹاپر ہے، اور میں شروع سے ہی پڑھائی میں کچھ خاص نہیں تھی، بس اللہ نے شکل بہت اچھی دی تھی، جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ بڑی مشکل سے ایف اے کر سکی، اس کے بعد تعلیم کو حیرآباد کہہ دیا۔ مجھے ڈرامے دیکھنے کا بڑا شوق تھا، کبھی کبھی تو کہانیاں پڑھتے اور ہی جہان میں پہنچ جاتی۔ میری سعادت سے میری اماں بہت عاجز تھی، ابا تو خوش ہوتے کیونکہ میں ان کی لاڈلی جو تھی۔ اماں جب ڈانٹتی مجھے ہمیشہ میرے بڑے بھیا اور ابا بچا لیتے۔ میرے ابا اور بھائی کا اپنا بزنس تھا، ہمارا گھرانہ خوشحال تھا۔ ایک دن میرے ابا کے دوست میرے لیے رشتہ لائے، لڑکا بینک مینیجر تھا۔ چھوٹی سی فیملی تھی، ابا اور بھائی کو ان لوگوں کا پتہ تھا۔ ابا نے کہا میں بہت خوش قسمت ہوں جو ایسے لوگوں میں میرا رشتہ ہو رہا ہے، کیونکہ میرے سسر بہت پہنچے ہوئے اللہ والے تھے۔ پہلے تو میرا دل ہی نہیں مانتا تھا اس رشتے پر، پھر زور زبردستی سے میرا رشتہ سلمان سے طے کر دیا گیا۔ منگنی کے بعد سلمان نے کئی بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، پر میں نظر انداز کرتی رہی۔ میں نے ابھی تک سلمان کو دیکھا تک نہیں تھا، دوسرا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن بازار میں اچانک ایک لڑکا میرے سامنے آ گیا۔ پہلے میں گھبرا گئی، پھر اس نے بتایا وہ سلمان ہے، اور میں دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو کسی ہیرو کے جیسا تھا۔ اس نے بتایا وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ کالج میں وہ اپنی بہن کے ایڈمیشن کے دوران اس نے مجھے دیکھا تھا، تب سے مجھے تلاش کر رہا تھا۔ وہ میرے جواب کا منتظر تھا۔ میرے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں، میں تو اپنی سوچوں میں گم اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ اس نے مجھے گمسم دیکھا تو میرا کندھا ہلایا۔ میں نے تب آگے دیکھا نہ پیچھے، اور وہاں سے بھاگتی ہوئی رکشے میں بیٹھ کر گھر پہنچی۔ اگلے دن مجھے سلمان نے کال کی اور کل جو ہوا اس کے لیے معافی مانگی۔ میں نے اس کو بتایا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر ہماری روز بات ہونے لگی۔ میں سلمان کے خواب دیکھنے لگی، خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتی۔ اپنی قسمت پر بھی رشک آتا۔ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی لڑکی کا رشتہ اتنے اونچے گھر میں ہوا، اور سلمان ہینڈسم بھی بہت تھا، یا شاید مجھے لگ رہا تھا۔ ایک دن سسرال سے خبر آئی میری ساس مر گئی ہے، جس کا صدمہ سلمان کو اتنا ہوا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ میرا خود رو رو کر برا حال ہے۔ میں دل ہی دل میں سلمان کو چاہنے لگی تھی، پر ابھی تک اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کئی بار سلمان کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار اس کا فون بند جاتا، اور یہ مسلسل 4 ماہ تک رہا۔ مجھے ہر وقت سلمان کی یاد ستاتی۔ میں اس کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ابا نے بتایا تھا وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، پر وہاں مجھے جانے کی اجازت نہیں۔ پھر ایک دن میرے لیے خوشی کی نوید آئی۔ میرے سسر اور ان کی بیٹی ہمارے گھر آئے۔ میں پہلی بار ان لوگوں سے مل رہی تھی۔ میرے سسر بڑی سی تسبیح پہ نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ میری نند جس کا نام نائلہ تھا مجھ سے خوشی سے ملی۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی۔ یہ بات سلمان نے مجھے کبھی نہیں بتائی۔ اس نے کہا تھا وہ کالج میں اپنی بہن کے ایڈمیشن کے لیے گیا تھا۔ میرے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میرے سسر جلد از جلد شادی کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق سلمان کی اگر شادی کر دی جائے تو وہ اس صدمے سے باہر آ سکتا ہے۔ میرے ابا اماں کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور پھر 2 ماہ بعد ہماری شادی کی تاریخ طے پائی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اپنی خوشی کو سلمان کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی۔
پہلے سوچا اسے ملنے چلتی ہوں، پھر ابا اور بھائی کے ڈر سے ارادہ ملتوی کر دیا اور شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میرا دل کہتا سب غلط ہو رہا ہے، عجیب عجیب سے وسوسے آتے۔ اپنی ماں کو بتایا تو انہوں نے کہا شروع میں ایسا ہوتا ہے، شیطان بڑے بڑے وسوسے ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی پر دل مطمئن نہیں تھا۔ ایک سلمان کی کچھ خبر نہیں تھی۔ شادی کے دن بہت قریب آ گئے، اس سے ابھی تک رابطہ نہیں ہوا۔ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو اب تو ہمیشہ کے لیے اس کے پاس ہی چلے جانا ہے۔ گھر والوں سے بچھڑنے کا دکھ بھی الگ تھا۔ شادی میں ایک دن رہ گیا۔ مہندی کی رات میرے سسر آئے، میرے ابا سے اکیلے میں۔ نہ جانے ایسا کیا کہا کہ ابا پریشان ہو گئے تھے۔ جب اماں اور بھائی نے پوچھا تو ابا نے بتایا رابعہ کے سسر نے منت مانگی ہے سلمان ٹھیک ہو جائے، اور اس لیے کل شادی کے دن کوئی بھی دلہے دلہن کا منہ نہیں دیکھے گا، سب سادگی اور پردے میں ہوگا۔ میرے تو ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ میرے بھائی کو تسلی نہیں ہوئی۔ ابا کو لاکھ سمجھایا ہم مزید چھان بین کر لیتے ہیں، ہمیں سلمان سے بھی ملنے نہیں دے رہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، ضرور کچھ غلط ہے۔ ابا نے بھائی کو ڈانٹ دیا کہ تم ایک اللہ والے پر شک کر رہے ہو، تمہیں گناہ ملے گا۔ وہ اللہ والے ہیں جس گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں اس گھر میں دولت کے انبار لگتے ہیں، تمہیں ایسے شک نہیں کرنا چاہیے۔ ساری رات عجیب عجیب سوچوں میں کٹ گئی اور شادی کا دن آن پہنچا۔ مجھے پارلر لے جایا گیا۔ کئی بار سلمان کا نمبر ٹرائی کیا پر وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ تنگ آ کر میں نے بھی اپنا موبائل آف کر دیا۔ پھر وہ وقت آن پہنچا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ میرا نکاح خاندان والوں کی موجودگی میں سلمان سے کر دیا گیا۔ سب دلہے کو دیکھنا چاہتے تھے پر میرے سسر سے سب ڈرتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے، ان کو اللہ والے مانتے تھے، اس وجہ سے کسی میں ہمت نہیں تھی مزید کچھ کہتے۔ سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے، مجھے خوش بخت کہہ رہے تھے۔ میری رخصتی ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا میں نہیں روں گی پر میں دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ اماں نے، خالہ نے، سب نے بہت سمجھایا، کون سا دور جا رہی ہو، اس شہر میں تو ہو۔ پھر بھائی نے مجھے کار میں بٹھایا اور نہ جانے کس خیال کے تحت بھائی نے سلمان کا صحرا ہٹا کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ تبھی جلدی سے میری نند نے میرے بھائی کو سائڈ پہ ہٹایا۔ میرا اتنا لمبا گھونگھٹ کرنے کی وجہ سے میں سلمان کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ ہمارے ساتھ ہماری نند بیٹھی۔ عجیب بات تھی، اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ سب نے یہی بتایا وہ اپنے خالہ کے بیٹے کے انتظار میں ہے جو اس کا منگیتر ہے اور کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس نے شادی پر آنا تھا پر ضروری کام کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ 2 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد ہماری گاڑی ایک عالیشان بنگلے میں داخل ہوئی جہاں بہت سے گارڈز اور ملازم پھول لیے کھڑے تھے۔ میرا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا۔ میری نند مجھے سہارا دے کر کمرے میں چھوڑ آئی جہاں ہر طرف پھول ہی پھول تھے، پر میں نہیں جانتی تھی دنیا کی بدقسمت عورت اگر کوئی ہوگی تو وہ صرف میں ہوں گی۔ میری خوشیاں، میرے ارمان سب کچھ چھن جائیں گے۔ سوچا اپنی پکس تو بنائی ہی نہیں کیونکہ سلمان کے آنے سے پہلے کچھ پکس ہی بنا لوں۔ اتنا شاندار روم تھا، آخر کزنز کو بھی تو جلانا تھا، پر میرا موبائل وہاں کہیں تھا ہی نہیں۔ مجھے یاد آیا موبائل تو میں پارلر میں بھول گئی۔ پھر سوچا اچھا چلو صبح لے لوں گی یا اپنی نند سے کہوں گی کہ میرا موبائل کہیں کھو ہی نہ جائے، اس میں میری بہت سی پکس ہیں۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ سلمان کو ایک ملازم اندر چھوڑ گیا اور دروازہ بند کر گیا۔ سلمان میرے پاس بیٹھنے کے بجائے بیڈ پر آ گرا۔ میری دنیا ہی بدل گئی۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ سلمان نہیں تھا، وہ تو کوئی پاگل سا شخص تھا جس کے منہ تک سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ میں دروازے کی جانب بھاگی پر دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ یہ کیا ہوا۔ مجھے سب ایک ڈرونا خواب لگ رہا تھا۔ میرے اعصاب جواب دے گئے تھے اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو
میں وہیں کمرے میں فرش پر ہی لیٹی ہوئی تھی اور وہ نیم پاگل شخص تالی بجا بجا کر ہنس رہا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو دیکھا میری نند ناشتہ لے کر آئی ہے۔ مجھے دیکھ کر اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، مطلب وہ پہلے سے سب جانتی تھی۔ میں بھوکی شیرنی کی طرح اس کی طرف لپکی، پر اس سے پہلے میری نند نے مجھے بالوں سے پکڑ کر بیڈ پر مارا۔ میں اوندھے منہ گر پڑی۔ وہ جو بولتی گئی مجھ میں سننے کی طاقت نہیں رہی، نہ میں اٹھ سکی نہ احتجاج کر سکی۔ میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور ایک ملازمہ میرے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر جلدی سے انٹرکام پر کسی کو اطلاع دی۔ میں شدید دکھ میں تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھے دھوکہ دیا تھا، وہ بھی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ میں نے ملازمہ کو کہا مجھے اپنے گھر جانا ہے، میرے ماں باپ نہیں آئے، پر وہ کوئی جواب دیے بغیر کمرے سے چلی گئی۔ صبح جو کچھ نند نے کہا وہ میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ جس کو سلمان بنا کر بھیجا وہ سلمان نہیں تھا بلکہ وہ نعمان تھا، میرے سسر کا بیٹا جو نیم پاگل تھا۔ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا۔ سب لوگ میرے سسر کو اللہ والا سمجھتے تھے اور مجھے یقین ہو گیا ضرور کوئی بات ہے، یہ شخص اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ مجھے جب تک اس راز کی خبر نہیں ہو جاتی، اس راز سے پردہ نہیں اٹھا لیتی، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرا دماغ پہلے جاسوسی کہانیاں پڑھ پڑھ کر بہت تیز ہو گیا تھا، اوپر سے اب جو حقیقت میرے سامنے آئی تھی۔ مجھے کچھ کرنا تھا، اپنے گھر والوں تک پہنچنا تھا، پر اس سے پہلے مجھے یہاں ان لوگوں کے مطابق ڈھلنا تھا، ان کا اعتماد جیتنا تھا۔ مجھے سلمان سے نفرت ہونے لگی۔ بس ایک ہی دعا مانگی، ایک بار مجھے کہیں مل جائے، صرف ایک بار۔ جو اس نے میرے ساتھ کیا اس کا جواب ضرور مانگوں گی۔ کیسے سب محبت کے دعوے سب چکنا چور ہو گئے۔ مجھے پھر رونا آیا اور میں نہ جانے روتے روتے کب سو گئی۔ کچھ خبر نہیں ہوئی۔ اگلے دن میرے سسر نے مجھے بلوایا۔ میں نے اچھے سے سر پر دوپٹہ لیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابا سلمان کے بارے میں سب جانتے تھے، ہم نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اگر تم چاہو تو اس گھر سے جا سکتی ہو۔ پر میرے پاس تو الفاظ نہیں رہے۔ میرے گھر والے سلمان کے بارے میں سب جانتے تھے اور مجھے خبر نہیں ہوئی۔ پھر وہ جو مجھ سے ملتا تھا وہ کون تھا، کیوں تھا، ہر بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میرا دماغ معاف ہونے کو تھا۔ تب میرے سسر نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے صبر کی تلقین کی۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ ڈھونگی لگے۔ مجھے پہلے دن سے ہی وہ مشکوک لگتے تھے، پر سب کی آنکھوں پر نہ جانے کون سی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ لوگوں کا ایک مجمع ان کے پاس جمع ہوتا، ان سے دعا کا کہتا، اپنے گھر آنے کی خاص دعوت دیتے، پھر وہ اٹھ کر کہتے اب ان کی عبادت کا وقت ہو گیا اور گھر کے کوارٹر کی طرف چلے جاتے۔ اس دن کے بعد میری نند بھی نظر نہیں آئی۔ کسی ملازم سے کچھ پوچھتی تو بتاتے وہ کہیں باہر گئی ہوئی ہے۔ ایک دن بور ہوتے ہوتے میں گھر دیکھنے لگی اور مجھے گھر سے باہر جانے سے منع کیا کہ صاحب کا حکم ہے، اب گھر سے باہر نہیں جا سکتی، ان کے بہت سے دشمن ہیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پر میں تو کسی ثبوت کی تلاش میں تھی، اپنے سوالات کے جواب تک نہ ملے۔ میرے گھر سے کوئی بھی نہ آیا مجھ سے ملنے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں کونے میں بیٹھ کر خوب روئی اور فیصلہ کر لیا کہ میں مائکے نہیں جاؤں گی۔ جس شخص سے شادی کی وہ پاگل بچوں جیسی حرکتیں کرتا، میں جتنا ہوتا اس سے دور رہتی۔ شرابی ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا، اور حیرت بھی ہوتی ایک پاگل کو کیا پتا شراب کا۔ ایک دن ملازم سے پوچھا تو اس نے بتایا چھوٹے صاحب کو شراب بہت پسند ہے۔ افسوس ہوتا ایک اللہ والے شخص کا بیٹا، پہلے پاگل اور پھر شرابی۔ میرا تجسس بڑھنے لگا۔ مجھے یہ گھر اور اس کے افراد مشکوک لگنے لگے۔ شادی کو 2 ماہ گزر گئے، نہ موبائل مل سکا، نہ کسی سے بات کر سکی۔ ہر روز خواب میں اپنی ماں کو دیکھتی، میرا دل ان سے ملنے کو تڑپنے لگا۔ پھر بھی خیال آتا اس دوزخ میں انہی لوگوں نے تو دھکیلا ہے،
اور آخر ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ آدھی رات کو جب دیکھا سب سو گئے، گھر کے گارڈ سے آنکھیں بچاتے میں کوارٹر کی جانب چلی گئی تو میری حیرانگی کی حد نہ رہی۔ وہاں کوارٹر کے اندر نیچے کو سیڑھیاں اترتی تھی، وہ ایک تہخانہ تھا، اور پھر دروازہ کھلا اور میرے سسر باہر نکلے۔ میں جلدی سے کچن کے پچھلے دروازے سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ اب مجھے ایک موبائل کی ضرورت تھی جس کے ذریعے ثبوت ریکارڈ کر سکتی اور وقت آنے پر میرے کام بھی آتے۔ مجھے پکا یقین ہو گیا دال ساری کی ساری کالی ہے، یہاں جو کچھ نظر آتا تھا وہ نہیں تھا۔ پر موبائل کون لا کر دے؟ یہاں تو پورے گھر میں کسی کے پاس موبائل نہیں۔ پھر ایک دن بہانے کے تحت میں سسر کی بیٹھک نما کمرے میں چلی گئی جہاں بہت سے مرد اور عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے سسر نے پہلے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر خاموشی سے آنکھیں بند کر لی، اور اسی دوران میری نظر پاس بیٹھی ایک عورت پر پڑی۔ یہ شکر ہے وہاں کسی گارڈ کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرا سسر اس وقت کوئی آیت پڑھ رہے تھے جو سراسر غلط تھی، اس کا مفہوم سب غلط، پر یہاں سب ادب سے بیٹھے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے تھے، اور تب مجھے پتا چلا یہ لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ اور پھر مجھے موقع مل گیا۔ وہ عورت جیسے ہی میرے سسر کی جانب بڑی دعا کرانے، میں نے اس کے پرس سے اس کا موبائل نکال لیا اور اس کو چھپا لیا۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ شاید قسمت بھی میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے موبائل دیکھا تو وہ ان لاک تھا۔ مجھے ایک خوشی محسوس ہوئی۔ فی الحال جلدی سے موبائل آف کیا اور اس کو الماری میں اپنے کپڑوں میں چھپا دیا۔ میں اب کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ ایک دن گھر میں کافی چہل پہل تھی۔ ایک اس گھر کے ملازم بھی مشکوک قسم کے تھے نا، کچھ تو ایسے کہ زبانوں پہ تالے لگائے رکھتے، چاہے سامنے والا مر جائے مگر وہ منہ نہیں کھولیں گے۔ کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے میرے کانوں میں بوا فرزانہ کی آواز آئی۔ وہ کسی دوسرے ملازم سے بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی مجھے دیکھا جلدی سے میری طرف آئی۔ بی بی جی کچھ چاہیے؟ میں اس سے گھر کے باقی کمروں کے بارے میں پوچھا۔ گھر کے آدھے کمرے لاک تھے تو اس نے پرسرار نظروں سے مجھے دیکھا اور بہت آہستہ سے بولی، آپ کو کہیں سے کچھ نہیں ملے گا، جو کچھ ہے آپ کے اپنے کمرے میں ہے۔ اس کی بات سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ اگر اس نے میرے سسر کو کچھ بتا دیا، کہیں میں سراغ لگانے سے پہلے مر گئی تو… اس کی بات سنتے ہی میں انہی قدموں سے واپس آ گئی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ آتے ہی کمرے کا دروازہ لاک کر لیا۔ بار بار پسینے آ رہے تھے، اور پھر فرزانہ بوا کی بات کانوں میں گونجی، جو کچھ ہے اسی کمرے میں ہے۔ اور کہاں؟ جس کمرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ کمرے کا ہر کونا ہر جگہ چھان مارا تھا۔ تھک ہار کر ایک کتاب پڑھنے کے ارادے سے جیسے ہی پکڑی تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ وہاں ایک دروازہ کھلا جو ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں ایک عورت کی جگہ جگہ تصویریں تھیں۔ شاید وہ میرے شوہر کی ماں تھی۔ جیسے ہی آگے بڑھی میرے قدم تھم گئے، جیسے زمین نے جکڑ لیا ہو۔ نعمان جس سے میری شادی ہوئی، اس کی ایک فوٹو فریم تھی جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، کہیں سے بھی وہ پاگل شرابی نہیں لگ رہا تھا۔ میرے تجسس اور بڑھ گیا۔ آخر ماجرا کیا ہے اور یہ نعمان جاتا کہاں ہے؟ اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے سسر جی؟ کسی بھی کڑی کا کوئی سرا نہیں ملا، اور آخر کار مجھے ایک ایسی چیز نظر آئی جو ناقابل یقین تھی۔ نعمان جس سے شادی ہوئی وہ ایک سرجن تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جلدی سے اس کتاب کو پڑھ کر دروازہ بند کر دیا اور اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اب جتنی جلدی ہو سکتا تھا کچھ کرنا تھا، یہاں سے نکلنا تھا، اور پھر پکا ارادہ کر لیا مجھے تہخانے کے اندر جا کر دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے ایسا کچھ کرنا ہے اگر وہاں میری جان کو خطرہ ہوا تو کوئی مجھے تلاش کر سکے۔ اس لیے 6 ماہ بعد اپنے بھائی سے رابطہ کیا۔ وہ میری آواز سنتے ہی رو پڑے۔ جو کچھ انہوں نے بتایا میرے گرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے سمجھ آنے لگی تھی ضرور مجھے استعمال کیا گیا ہے۔ جس دن میرا موبائل پارلر رہ گیا، اگلے دن میرا موبائل میرے گھر پہنچا دیا گیا۔
جس کو بھائی نے آن کیا اس پر بے شمار میسیجز واٹس ایپ نوٹس تھے۔ وہ آواز اس سلمان کی تھی جس کو میرے گھر والوں کے سامنے اپنا بیٹا بتایا گیا تھا۔ سلمان نے ہر پیغام میں ایک ہی بات کہی، میں بھاگ جاؤں، میں یہ شادی نہ کروں، اگر زندہ بچ گیا تو تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ میرا بھائی تب سے اس کی تلاش میں ہے، پر وہ اسے کہیں نہیں ملا۔ اپنے سارے پلان سے بھائی کو آگاہ کیا، چلتے پھرتے جو گھر کی ویڈیو، تہانے کی، اس خفیہ کمرے کی، سلمان کی ماں، اس کے بیٹے کی، شوہر کی، سب بھائی کو سینڈ کی، اور آخر کار رات کے 1 بجے کا ٹائم طے پایا جس میں بھائی میڈیا کے ساتھ، جو اس کے دوست تھے، ساتھ پولیس، سب کو لے کر پہنچا تھا۔ میرے سسر کی سب بہت ہی عزت کرتے، سب ان کو اللہ والا مانتے، پر مجھے تو شروع سے ہی یقین نہیں تھا، اور اب مجھے حقیقت جاننا تھی۔ میرے سسر سارا دن تہانے میں بیٹھے رہتے اور پھر رات کو باہر نکلتے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ رات کو جب باہر نکلتے تو جس گھر کے آگے سے مٹی لے کر کھاتے، اس گھر میں ترقی اور خوشحالی آ جاتی۔ لوگ تو ان کے سامنے سر بھی نہیں اٹھاتے تھے، لیکن مجھے اپنے سسر کے اللہ والے ہونے پر شک تھا، کیونکہ انہیں تو قرآن نماز بھی پڑھنی نہیں آتی۔ ایک دن جب وہ تہانے میں گئے تو میں بھی چھپ کر انہیں دیکھنے لگی، اور پھر میں حیران رہ گئی جب سسر نے سلمان عرف نعمان کو ایک گولی ماری جو سیدھی اس کی ٹانگ پر لگی۔ وہاں بہت سارا اسلحہ موجود تھا۔ وہ لڑکی میرے سسر کی گرل فرینڈ تھی، دونوں مل کر یہ کام کرتے تھے۔ تہانے میں بہت سارا خون تھا جسے دیکھ کر میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں تھوڑا اور آگے بڑھی تو دیکھا جس نعمان سے میری شادی ہوئی اس کو ڈرگس دی جاتی تھی، مطلب وہ پاگل نہیں تھا، بس ہر وقت نشے میں رہتا۔ اور میرے سسر کوئی اللہ والے نہیں تھے، وہ جس گھر کے سامنے سے گزرتے ان کی کمزوری پہلے جان لیتے تھے، پھر اس کمزوری کو استعمال میں لا کر ان سے ڈرگ کا کام کرواتے، اور ڈرگ لے جانے والے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا تھا اس میں کیا ہے۔ آگے سے ان کو بڑی رقم دی جاتی اور اس لالچ میں آ کر وہ مزید دور دور تک دیتے، جس میں کئی بار اسلحہ بارود ہوتا تھا۔ میں پیچھے چپ کر کھڑی تھی، اچانک کسی نے مجھے بالوں سے گھسیٹا اور میری چیخ نکل گئی۔ نعمان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میرے سسر نے ایک تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا اور مجھے میری نند، جو کہ میری نند بنی ہوئی تھی، میرے سسر کی گرل فرینڈ تھی، اس کے حوالے کر دیا۔ مجھے اپنی موت قریب سے نظر آ رہی تھی۔ پھر ہائی سوسائٹی، پولیس، میڈیا سب پہنچ چکا تھا۔ وہاں میرے سسر کے علاوہ 12 لوگ اور تھے جو اس غیر قانونی کام میں شریک تھے۔ سب کے چھکے چھوٹ گئے، میری جان میں جان آئی۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر اسی لمحے میرے سسر نے خود کو اور اپنی گرل فرینڈ کو گولی مار لی، وہ وہیں موقع پر ہی مر گئے۔ پولیس نے ہمیں وہاں سے جانے کا کہا۔ نعمان ڈرگس کی حالت میں تھا، اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا۔ نعمان عرف سلمان نے بتایا کہ سلمان میرا دوست ہے اور وہ ایک سرجن ہے۔ میرے سسر نے نعمان کی ماں سے دوسری شادی کی تھی، پر اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ نعمان کو مسلسل ڈرگس کے انجیکشن دیے جانے لگے، جس سے وہ نیم پاگل رہنے لگا۔ میرے سسر نے نعمان کی شادی مجھ سے اس لیے کی کیونکہ میرے بابا نے زمین خریدی۔ میرے بابا کو بار بار مسلسل بلیک میل کیا جانے لگا۔ جب بات نہ بنی تو ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئی۔ میرے والد یہ بات نہیں جانتے تھے۔ سلمان کو ساری حقیقت پتہ تھی، جس سے اس کو اغوا کر لیا گیا۔ اس کی بہن کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے سلمان بلیک میل ہوتا رہا۔ اس بات کو آج 3 سال بیت گئے۔ میری شادی سلمان سے ہو گئی تھی، جو اصلی سلمان تھا، اور نعمان اس کا ابھی تک علاج چل رہا تھا، جو پہلے سے کافی بہتر ہے۔ جب کبھی مجھے سب یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسے لوگ نیک بننے کا ناٹک کر کے انسانوں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔